اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر عزیزان حسین، یہاں کی ہماری یہ پہلی مجلس ہے۔ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو یاد کرتے ہوئے، اور شہدائے ملت جعفریہ کو دو نام خاص طور پہ لے رہا ہوں کیونکہ ان کی نسبتیں ہمارے لیے بڑی ہیں، ایک شہید مبارک کاظمی صاحب اور ایک شہید علی اکبر کمیلی، اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ یہ گزارش ہو رہا ہے آپ سے کہ آگے بہت جگہ ہے، پیچھے بہت مجمع ہے، تھوڑا سا آگے بڑھائیں، جوان اٹھ کے آگے آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ بزرگ بے شک اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں، آگے بہت جگہ خالی اور پیچھے ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آگے بلند آواز سے درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد علیہ۔ جزاک اللہ۔ اب اس سے ذرا بہتر وہ ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اب جگہ بیچ میں گیپ نظر آتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 57ویں آیت، 5واں سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ یہ پوری آیت ہے، 57ویں آیت سورہ مائدہ کی کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کبھی بھی ان سے دوستی نہ کرو، یا انہیں اختیار نہ کرو، یا انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ، یا انہیں اپنا بڑا نہ بناؤ، جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ہزوا ولعبا، مذاق بھی اڑاتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں، اور انہیں نے بازیچہ بنایا ہوا ہے، کھیل بنایا ہوا ہے دین کو۔ ہزوا ولعبا، ایک تو مسخرہ پن کرتے ہیں تمہارے دین کے ساتھ، اور دوسرے لعب لہو العب، جس کو آپ کہتے ہیں کھیل بنایا تمہارے دین کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ صاحبان کتاب جن پر تم سے پہلے کتاب بھیجی گئی، وہ ایسا کرتے ہیں۔ والکفار، اور یہ کفار۔ اولیاء، خبردار انہیں اپنا سرپرست نہ بنانا۔ اولیاء بعد میں ہے، یہ اولیاء کا لفظ پہلے بھی وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ یہ اولیاء بعد میں، کہ ان کو کبھی اولیاء نہ بنانا، سرپرست نہ بنانا۔ کن لوگوں کو؟ ایک تو وہ صاحبان کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مسخرہ بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرے کفار کو کبھی اپنا ولی نہ بنانا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ولی انہیں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ولایت وہاں بھی جا سکتی ہے۔ یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھے لوگوں کو بھی مل سکتی ہے، اور مت گھبرائیے، برے لوگوں کو بھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا والکفار اولیاء، یہی اولیاء کا لفظ ہے۔ کفار کو اپنا اولیاء نہ بنانا، یعنی کچھ لوگوں نے بنایا ہے نا بھائی، اپنا سرپرست بنایا ہے۔ اور آسان کر دیں سورہ بقرہ، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے، آیت الکرسی میں اس کو پڑھتے ہیں آپ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اور وہ کفار ولی ہیں، اولیاء ہیں، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے بڑے، ان کے سرپرست، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں۔ عنوان تو آپ نے پڑھ لیا نا ہمارا، کیا مقامات ولایت۔
اب پہلے یہی دیکھنا ہے کہ یہ ولایت کا مفہوم ہے کیا آخر. حتیٰ کہ قرآن مجید میں شیطان کے لیے بھی آیا کہ جن لوگوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اور اس کے ساتھ ہو گئے. بھئی آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ولایت کیا چیز ہے؟ اس کے مقامات کیا کیا ہیں؟ کیا اللہ بھی ولی ہے؟ پھر کسی جگہ وہ آپ کے لیے تو آیت ظاہر ہے کہ بچے کو یاد ہے، نہیں یاد تو یاد ہونی چاہیے. اب اس سے بڑی آیت کہ ایک جگہ حصر کر دیا، ولایت کو قید کر دیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس ولی صرف یہ ہے اللہ، اس کا رسول، اور وہ ولی ہے کہ جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے نماز بھی پڑھی اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی. اب دیکھیے ولایت ایک جگہ صرف 3 کے لیے کہ بس یہی 3 ولی ہیں اور کوئی ولی نہیں ہے، اور کہیں آ رہا ہے وہ کفار بھی ولی ہیں، شیطان بھی ولی ہیں، اور پھر مومنین کے لیے کیا کہ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنین بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. ان المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور کہیں دونوں کا ذکر کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں. لفظ وہی آ رہا ہے ولی، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ. اب آخر اس کو کیسے حل کیا جائے کہ بھئی ولایت ہے کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ولایت تو ماں باپ کو بھی ہے، ولایت جو ہے وہ تو مومنین کو بھی ایک دوسرے پر حاصل. اچھا حتیٰ کہ ولایت آپ کو خود اپنے اوپر بھی ہے حاصل ہے. کہ ولایت کی ایک قسم کیا ہے کہ خود انسان کو اپنے نفس پر وہ ولایت حاصل ہے. بس یہ ولی کا معنی کیا ہے؟ آج تمہیدی مجلس ہے نا، ولی کے معنی رکھ دیں گے آپ کے سامنے، اقسام ولایت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور پھر بتائیں گے کہ ولایت کی کتنی اقسام اور اعلیٰ ترین ولایت کیا ہے. وہ ولایت کون سی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے حصر کیا ہے، یعنی محدود کیا ہے، محصور کیا ہے کلمہ حصر کے ساتھ کہ بس یہ ولی ہیں، ان کے سوا کوئی ولی نہیں. معبود اتنے سارے اولیاء کا تو نے خود ذکر کیا قرآن مجید میں، تو پھر یہ محصور کیسے؟ بس معلوم ہوا کہ ولایت کی اقسام ہیں، ولایت کے مقامات ہیں. جو ولایت کا مقام آئے انما میں بتایا جا رہا ہے وہ ولایت کچھ اور ہے، عام انسان کو ملی ہوئی ولایت کچھ اور ہے، مومنین کی ولایت کچھ اور ہے، مومنین کے دشمنوں کے پاس بھی ایک ولایت ہے وہ کچھ اور قسم کی ہے. طاغوت کی ولایت اور ہے، شیطان کی ولایت اور ہے. حتیٰ کہ فرعون کو بھی کہا گیا اور اس کے حواریوں کو بھی کہا گیا ان کی ولایت کچھ اور، یہ سب الگ الگ. بس یہ مادہ ولی جو کثرت سے استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید میں، اسی پہ سارا جھگڑا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو بڑی معذرت کیا سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا ان کے لیے بھی ضروری ہے بات سمجھانا کہ ہے کیا ولایت، کس چیز کو کہا جاتا ہے. یہ مادہ ولی یا ولا جس سے یہ نکلا ہے، اس کا معنی ہے قریب ہونا. اس کا معنی ہے قریب ہونا. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، دیکھیے گا، بیدار مجھے بچائیے مجھے اس مطلب کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کا معنی ہے قریب ہونا، قرب مکانی کے لیے آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ موالات، وضو میں کیا ہونا چاہیے؟ جب وضو کرتے ہیں کہ وضو کے ارکان میں کیا ہونا چاہیے؟ موالات، یعنی پے در پے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلے منہ پہ پانی ڈال لیا پھر جا کے کھایا پیا کوئی کام کیا پھر آگے ہاتھ دھو لیے، ایسے نہیں ہوگا. موالات یہ بھی ولی سے ہے نا، یعنی ایک کے بعد ایک پے در پے عمل انجام دیجئے. نماز کے ارکان میں موالات ہونی چاہیے، یہ بھی اسی ولا سے قریب، قرب مکانی. فلان جلسہ فلان ولیہ فلان یا ولیہ فلان، وہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی وقفے کے تیسری چیز کوئی درمیان میں نہ ہو. یہ ایک مفہوم ہے، لفظی مفہوم ولی کا. یہ قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. موالات متوالی حادثات ہوتے ہیں نا پے در پہ، ایک کے بعد ایک حادثہ، ایک کے بعد ایک حادثہ، کہتے ہیں متوالی، یعنی ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک سانحہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. یہ موالات قرب مکان. کبھی یہ قرب، کبھی یہ ولا یک جانبہ ہے، کبھی دو جانبہ ہے. کیسے یک جانبہ دو جانبہ کیسے؟ ایک بار ایک کو ولایت حاصل ہے، مولا ہے، دوسرا مولا علیہ ہے، یعنی اس کا فالوور ہے. ایک بار دو جانبہ یعنی ایک دوسرے کے لیے ہے. جیسے ان المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اخوت، برادری، یہ مواخات جو ہی کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے موالات. اب یہ جو معنی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں ایک لفظ ہے ولا اور ایک لفظ ہے ولا.
ولا اور ولا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ پس یہ ولایت مطلقہ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، جو فتح کے ساتھ آ رہا ہے نا، زبر کے ساتھ جو رہا ہے ولایت، یہ کیا ہے؟ وہ ولایت یک جانبہ، ایسی ولایت کہ جس کے اوپر کوئی ولایت، یعنی ولایت مطلقہ کہ اس کی اس ولایت میں اس کا ہمسر کائنات میں کوئی نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ولایت سوائے اللہ کے کسی کو حاصل، فاللہ هو الولی، اسماء الحسنہ میں سے بھی ایک نام اللہ کا کیا آتا ہے قرآن مجید میں؟ الولی۔ پس وہ ولی بھی ہے، وہ والی بھی ہے، وہ مولا بھی ہے، اس کی ولایت میں کوئی اس کا شریک۔ یہ پہلی اعلیٰ ترین جو قسم ہے ولایت کی کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک ہے، جس کے لیے سورہ توحید صبح شام آپ نمازوں میں تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ اسی بات کی گواہی کہ وہ اپنی ولایت میں، اپنی حکومت میں تنہا ہے، لا شریک ہونا ہی اس کا کمال ہے، اس کی بات میں سے نہیں۔ کمال کیا، اس کے لیے تو یہ لفظ بھی ہمارے کمال تو انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کی ذات کا حصہ ہے کہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ولایت ہے اس کی اقسام پہ ہم ذرا سا ابھی آج اشارہ دیں گے، پھر آگے بات کو کل سے بڑھائیں گے۔ وہ بات یہ یاد رکھے گا آپ کہ جو ولایت ہے دو جانبہ، یہ کبھی ہماری سطح پہ ہے، کبھی انبیاء کی سطح پہ ہے، کبھی ائمہ کی سطح پہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے بغیر ولایت کا مکمل یعنی تکمیل ہونا نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ توحید میں ارشاد ہوا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی توحید کے رازوں میں سے یہ راز ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی متولد، یہ تولید کا جو سلسلہ یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہو یا وہ کسی سے پیدا ہوا ہو۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی اس کا شریک بھی، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں اللہ کے لیے نہ ہو۔ یہ سورۃ توحید ہے، یہ نہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک ولایت کی قسم ایسی ہے کہ جب تک ہمسر نہ ہو ولایت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جب تک ہمسر نہ آ جائے ولایت کی تکمیل نہیں ہوتی، جب تک دوست نہ آ جائے رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی، جب تک اس کا اعلان نہ ہو جائے دین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ وہ دو جانبہ ولایت ہے کہ علی، اب آپ کہیں گے کہ کیسا جملہ کہہ دیا مولا کے بارے میں، لیکن میں کیا کروں کہ یہی حقیقت ہے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کی جیسے دین کی تکمیل کے لیے علی کی ولایت کا اعلان ضروری ہے، بالکل اسی طرح علی کی تکمیل کے لیے اس کے لیے فاطمہ جیسا ہمسر ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے کسی بچی کو تو خیال آ گیا میرا، ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد۔ بس یہی میرا قصور ہے کہ 10-12 آدمی لے کر ساتھ نہیں چلتا اس قسم کے۔ ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد۔ خیر، تو بات واضح ہوئی کہ وہاں جیسے دین مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہوگا دین مکمل جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے، اور جہاں علی کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، یہاں تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی چادر ہو، اور چادر بھی اس کی چادر ہو جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہو۔ جب تک اس چادر میں یہ سب سمٹ نہ آئے، نہ رسالت، نہ ولایت، نہ امامت، ان سب کی تکمیل کے لیے فاطمہ کا وجود ضروری تھا۔ یہ ایک قسم ہے ولایت، یہ دو جانبہ ولایت، جو دو جانبہ ولایت ہم بھی ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس دو جانبہ ولایت کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جب تک دو طرف کی نہ ہو،
ولایت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ وہاں ہمسر کا نہ ہونا ضروری ہے اللہ کے لیے، یہاں ہمسر کا ہونا ضروری، تاکہ فرق ہمیشہ قیامت تک قائم رہے کہ اللہ کی ذات ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ علی وہ ہے جس کے بابا کا نام ہے ابو طالب، جس کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جس کی ہمسر کا نام ہے فاطمہ، جس کے بیٹوں کے نام ہے حسن حسین، جس کی بیٹیوں کے نام ہے زینب و ام کلثوم۔ جب تک یہ پورا خاندان جمع نہ ہو اس وقت تک ان میں سے کسی کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ لہذا یہ سب ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں، لہذا ضروری تھا۔ آئیے مطلب کو اور آگے بڑھائیں۔ کبھی بھی کفار کو اولیاء نہ بناؤ۔ یہ کفار کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ان کو سرپرست نہ بناؤ۔ بھائی ہم تو نہیں بناتے۔ دیکھیے زبان سے کہنا اور عمل کرنا دونوں میں فرق ہے نا۔ زبان سے میں کہتا رہوں کہ میں تو سوائے معصومین کی ولایت کے اور کسی پر یقین نہیں رکھتا۔ عملی میدان میں کیا ہے؟ عملی میدان میں انسان جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا، اسی کی ولایت ہے اس کے اوپر، یعنی اس کا مطلب اس کا حکم مان رہا ہے۔ حکومت کے معنی میں بھی ہے نا، پہلے کہتے تھے نا، پرانے لوگ کہتے ولایت جا رہا ہوں، لندن جا رہے ہوتے تھے، یعنی انگریزوں کے زمانے میں، ارے وہ ولایت گیا ہوا ہے۔ پرانے بوڑھے لوگ جانتے ہیں، بچوں کو تو نہیں معلوم یہ لفظ کہ ولایت کسے کہا جاتا تھا، کیونکہ حکومت وہاں تھی نا، ملکہ وکٹوریہ کی حکومت تھی بھائی، یعنی انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پہ، پورے بر صغیر پہ، تو لہٰذا ولایت جو وہاں جاتا تھا تو پائے تخت کیونکہ ادھر لندن، لہٰذا ولایت جا رہا ہوں کیونکہ حکومت وہاں تھی۔ ولایتی کہتے تھے ولایتی آدمی ہو گیا یہ وہاں جا کے، تو ولایت مانا حکومت کے معنی میں، جس کا آپ حکم مان رہے ہیں نا اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں، اس کی ولایت آپ پر ہے، اس کی ولایت آپ پر ہے، اس کا حکم مان رہے ہیں۔ اور جس کا بھی آپ حکم مان رہے ہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی میرے لیے رہنمائی کرنے والا میرے لیے موجود نہیں ہے، اس کی ولایت کو آپ قبول کر رہے ہیں، ان کی ولایت کو آپ قبول کر رہے ہیں۔ جن کی بھی ولایت ہے وہ ہمارے حکمران قبول کریں یا رعایا قبول کریں، انہی کی ولایت کہلائے گی، جن کا عملی طور پہ آپ مظاہرہ کر رہے ہیں نا، جن کی باتوں کو آپ مان رہے ہیں، عملی طور پہ آپ عمل کر رہے ہیں، انہی کی۔ مثلا چھوٹی سی اقسام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے نفس پر میں نے ذکر کیا تھا، آپ ولی ہیں، ہر انسان اپنے نفس پر ولی ہے۔ کیا مطلب؟ حاکم ہے، جیسے چاہے کرے، اختیار ہے نا، اچھا کرے برا کرے، گناہ کرے ثواب کرے، اپنے نفس پر تو اختیار ہے نا اسے، جو چاہے کرے، نہیں ولی ہے، جیسے چاہے چلائے، اچھائی کی طرف چلائے یا برائی کی طرف چلائے، جرم کی طرف چلائے، اچھائی کی طرف چلائے، جیسے بھی چلائے، اپنے نفس پر حاکم ہے، اپنی مرضی سے ہر کام کر رہا ہے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر۔ اور بھی کسی کا فون آئے تو چلا جائے اٹھ کے سننے کے لیے، لیکن کل سے پھر پیچھے بیٹھے، اچھا نہیں لگتا ایسے مجلس سے اٹھ کے جانا، یہ بد تہذیبی ہے ہمارے یہاں مجلس کی تہذیب میں۔ ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، جیسا بھی ہو، جس کا حکم مان رہا ہے، جس کے پیچھے چل رہا ہے، اسی کی ولایت اس پر حاکم ہے، اس کے حکم پر عمل کر رہا ہے، جس کی بات کو مان رہا ہے، جس کی بات کو تسلیم۔ عمل سے تو اپنے نفس پر حاکم ہے، جو چاہے کرے، اچھائی کرے، برائی کرے، گناہ کرے، ثواب کرے، اپنے نفس، اس کا خود اس کا نفس ذمہ دار ہے، اپنا نفس ذمہ دار ہے، اچھا کرے یا برا۔ یہ ایک ولایت کی سب سے چھوٹی قسم ہے کہ تمہیں اختیار حاصل ہے، جو چاہو کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کون ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہیں ٹوکنے والے؟ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں حاکم ہوں اپنے نفس کا، تم کون ہو روکنے والے؟ اچھا یہ بات کراچی میں تو کہہ لو، بلکہ پاکستان میں جہاں چاہو کہہ لو، کیونکہ یہاں کوئی کسی کا حکم ماننے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی نہیں مانتا، ریٹی نہیں ہے۔ حکمرانوں کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، ہماری بات کہاں سے مانیں گے؟ ان کے بچے نہیں مانتے۔ جو حکمران آپ پر حکومت کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر بھی ان کی ولایت نہیں، اپنے بچوں پر حکومت نہیں ہے۔ اسی لیے کسی قوم کی پستی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پست لوگ ان پر حاکم ہو جائیں۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ پست لوگ، نیچ لوگ، اب میں اس سے زیادہ تہذیب منبر کے خلاف ہے الفاظ استعمال کرنا، کہ پست اور نیچ لوگ، اور مزید تیار کیا جا رہا ہو
کوڑا کرکٹ آپ پر مسلط کرنے کے لیے، کیونکہ جانتے قوم ہے اس قابل کہ زبان سے تو کسی کو ولی کہتے ہیں، عمل میں یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اس کے پیچھے بھاگ رہے، تو جس کو چاہیں گے بنائیں گے۔ آدھا پاگل ہو وزیر اعظم کل بن جائے گا، اطمینان رکھیے۔ آدھا پاگل ہو، مینٹل کیس ہو، کیوں؟ عبرت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ انہی آدھے پاگلوں کے پیچھے پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے اشارے کافی ہیں، میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، جو اس کو اشارے سمجھنا وہ اشارے سمجھ لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کسی قوم کی رسوائی اور ذلت کی دلیل ہوتی ہے کہ ان پر جاہل لوگوں کا ہجوم حکومت کرنے لگے اور ٹھٹے اڑائے، مذاق اڑائے کہ اسی قابل ہے یہ لوگ کہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے بعد ہمارے پاگل بچے ان پر حکومت کریں گے، ہمارے بعد ہمارے پاگل بچے مینٹل کیس وہ ان پر، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ہے اسی قابل، جانتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے۔ یا جانتے ہیں کہ ان میں دم نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، آفس میں بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، سڑک پہ نکل کے ہم نے اس قابل چھوڑا ہی کہاں ان کو، ان کے ضمیروں کو۔ چلیں کچھ دو چار کی سمجھ میں آ گئی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک سلوات دے دیے محمد آل محمد پر۔ ہم نے اس قابل چھوڑا کہاں ان کو، ہم نے ان کو مردہ ضمیر بنا دیا، بے حس بنا دیا۔ بس یہ حادثات دیکھیں گے کہیں گے ہائے افسوس کیا ہو گیا، اوہو بڑا غلط ہو گیا، اوہو بڑا ظلم ہو گیا، نہیں نکلیں گے۔ خدا نہ کرے جب ان کے گھر میں آگ لگے پھر نکلتے ہیں، پھر چلا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، تو یہ تو پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا، جب سے کیوں نہیں بول رہے تھے مظلوم کے لیے۔ اگر ہمیشہ مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ جب بھی مارے جاتے، تو خوف میں مرنے سے بہتر تھا، مرتے تو جب بھی، خوف سے مرنے سے بہتر تھا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار کے مر جاتے۔ تو وہ تمہیں مرنا تھوڑی ہوتا، وہ تمہیں سرخروئی ہوتی۔ لہذا اب ایسوں کی ولایت، اب قرآن مجید میں تو شیطانوں کی ولایت کا ذکر کیا گیا، تو شیطان خود تھوڑی آ رہا ہے، یہ شیطانوں کے چیلے جو ہم پر مسلط ہیں، بھیڑیوں کی صورت میں، سیاسی اور مذہبی بھیڑیوں کی صورت میں، یہ شیطانی ٹولے جو ہم پر مسلط ہیں، وہ وزارت عظمیٰ سے لے کے نیچے کی وزارتوں تک مردہ جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے والے لوگ، یہ کروڑوں مردہ لوگ ہی تو ہیں ان کے لیے، ان لوگوں کے جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے والے لوگ خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ جانتے ہیں کہ پھر ہم آئیں گے، پھر یہ ہماری ولایت کو قبول کریں گے کہ یہ اسی قابل ہے، یہ 5 سال ہمیں برا کہیں گے بھلا کہیں گے، پھر یہ ہماری ولایت کو قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 67 سالوں میں انہیں بے ضمیر معذرت کے ساتھ، یعنی فکر کی بات کر رہا ہوں، جو فکر ایک سامراجی فکر ہے، اس فکر کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس چھوڑا ہی کیا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، یہ گھبرا کے یہ ادھر آئیں گے یا ادھر آئیں گے یا ادھر جائیں گے، سب اپنے ہیں۔ ابھی تک آپ سمجھ رہے تھے نا کہ سب الگ الگ ہیں، ابھی تک 67 سال آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سب الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں، یہ حزب اختلاف ہے، یہ حزب اقتدار ہے، اور یہ پہلے حکومت میں تھا، یہ اب حکومت میں ہے، یہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ ٹی وی پہ دیکھ کے آپ سمجھتے تھے یہ بڑے دشمن، یہ ایک دوسرے کو کیسی گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کو کیسے برا بھلا کہہ رہے، کیسی نقاب الٹی قدرت نے ان کے چہروں سے۔ بھائی اتنا ہی تو ہوا، کیا ہوا کہ بس 2 پیسے کی ہانڈی ہی تو گئی، مگر چہروں سے نقابیں تو اتر نہیں، سب چور ہو گئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
جن کو تم آپس میں دشمن سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو خوب گالیاں بکتے ہیں، ایک دوسرے کے سسٹم کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے منشور کے خلاف ہیں، یہ بڑے انقلابی ہیں، یہ بڑے اپارچونسٹ ہیں، یہ بڑے پروگریسو ہیں۔ جب سسٹم پر آنچ آئی تو یہ سارے چور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک جگہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ 2 پیسے کی ہانی ہی تو گئی ہے بس۔ پورا محاورہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے، آداب ممبر کے خلاف ہے، پیغام پہنچنا چاہیے، بس پہنچ گیا نا۔ کہتے لوگ کیا مل گیا کیا مل گیا، بابا تمہیں کیا معلوم کیا مل گیا۔ بات یہ کہ کبھی یہ بے زمین، بے دین، لٹیرے، چور، اسمگلر، قاتل، ڈاکو کبھی بے نقاب نہ ہوتے۔ جب خطرے میں پڑا سسٹم، اس سسٹم کو گالیاں دینے والے بھی گھس گئے ساتھ ان کے، سب بے نقاب ہو گئے۔ کیوں بابا، یہ چوری ڈاکے کا سسٹم ختم ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے بھائی۔ سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس چور اور ڈاکوں کے سسٹم کو بچانے کے لیے، سب اکٹھا ہو گئے۔ یہ نہیں نکل جائے ہاتھ سے، یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، یہ جو اتنی محنت سے ہم نے ایک چوروں کا سسٹم بنایا ہے، ان کو مخلوص کرے خود تو بھاگ جائیں گے، ان کا کیا رکھا ہے، باہر بھاگ جائیں گے، بھگتیں گے تو 20 کروڑ عوام۔ یہ آپ سمجھ میں آئی میری بات؟ اس لیے میں نے کہا کیا ہوا بھائی، لوگ کہتے کیا مل گیا، تمہیں کیا پتا ہمیں کیا مل گیا۔ ہم تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ بس 2 پیسے کی ہانڈی تو گئی ہے، مگر قوم جو 67 سال سے جو باتیں نہیں سمجھ پا رہی تھی آج سمجھ میں آ گئی نا۔ انشاءاللہ جب سمجھ میں آ گئی تو اللہ ہمت بھی دے ہی دے گا۔ اگلا قدم آگے کا قدم ہے بھائی، اس لیے کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے کیا ملا کیا نہیں ملا، خواہ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ معلوم کتنے قسم کے اعتراض۔ ارے بابا کچھ بھی نہیں ملا، مگر یوسف کے خریداروں میں نام تو آ گیا۔ آئندہ جب بھی کبھی کچھ ہوگا، اس پہلے ہونے کا ذکر ضرور ہوگا کہ جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو کون دیوانے تھے جو بول رہے تھے سسٹم کے خلاف، کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے بے نقاب کیا تھا ان چوروں کے ٹولے کو، جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف بن رہے تھے، جب مفاد آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، جب مفاد تقاضا کرے ایک دوسرے کے ساتھ، جب مفاد ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ سسٹم ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ ولایت ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ میں رکھو، کیوں اتنا تقسیم در تقسیم کا عمل کر چکے ہیں ان کے ساتھ، اتنا توڑ پھوڑ کا عمل کر چکے ہیں ان کے ساتھ کہ اب ان میں دم نہیں ہے۔ یہ سب کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے شمال سے لے کے جنوب تک کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اب ان کو محتاج بنا، ہاتھ پھیلا کے زندگی گزارے، بس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ ان میں یہ شعور بیدار نہ ہونے دو کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی تقدیر کو بنانا سیکھو، اپنی تقدیر کو لکھنا سیکھو، اپنے مقدر کو تحریر کرنا سیکھو۔ کم لوگ ہوتے ہیں، کم لوگوں کی سمجھ میں ولایت کی یہ قسم آتی ہے کہ ولایت کی یہ قسم کون سی، اسی قسم کو بچایا ہے، اسی قسم کو بچایا ہے ولایت کی کربلا میں حسین نے۔ اسی ولایت کو، جو بات سمجھنا چاہ رہا ہوں ویسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا عزیزان محترم۔ کس بات کی روائی ہے کربلا میں؟ بہت ساری تفسیریں ہیں، بہت ساری تفسیریں کربلا کی، اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر یہ پہلو بھی آج سماعت فرماتے جائیے، نقش رہے گا آپ کے ذہنوں میں، یہ پہلو بھی دیکھتے جائیے۔ کیا ہے کربلا، کس بات کی لڑائی ہے؟ ایک بات انصاف سے بتائیے، اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو دین بچتا؟ نہیں بچتا نا، اسلام ہوتا، اور اگر اسلام ہی نہ ہوتا، دین ہی نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کہاں ہوتی؟ جزئی واقعات ہوتے نہیں ہوتے، تاریخ میں اتنا ذکر ہوتا کہ بھی آیا تھا ایک دن ایسے ایسے آیا چلا گیا ختم، جزئیات تو نہیں ہوتے۔ جب دین ہی نہیں ہو، واقعی کربلا نہ ہو تو اسلام ختم، جب اسلام ختم تو آپ کارنامے کہاں لے کے جائیں گے؟
جس نے جو بھی کارنامہ انجام دیا وہ ختم، ایک دن ہی ختم ہو گیا، تو کارنامے بھی ختم ہو گئے، چھٹی ہو گئی۔ کیا ہوا بدر میں، کیا ہوا احد میں، کیا ہوا خیبر میں، کیا ہوا خندق میں؟ دین ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا حدیبیہ میں، کیا ہوا مباہلہ میں، کیا ہوا غدیر میں؟ کچھ ہے ہی نہیں بھائی، دین ختم ہو گیا نا۔ مسلمان ہی نہیں تو ذکر کون کرے گا؟ ہے ہی نہیں نا کوئی مسلمان، نہیں ہے نا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا، اب مجھے بتائیے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، موضوع رکھا ہے میں نے مقامات ولایت۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس ہو، 365 دن تو مجلس ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بھائی عزاداری اب 365 دن آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے کسی بھی قیمت پہ کرتے ہیں نا، شہید دے کے کر رہے، مگر عزاداری 365 دن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا کسی شہید کا سویم، یا کسی شہید کا چہلم، یا کسی شہید کی برسی، تو شہیدوں کے خون کا یہ صدقہ کوئی کم ہے کہ جو عزاداری آپ 2 مہینے 8 دن کرتے تھے، جسے روکنے کے لیے ہمیں قتل کیا گیا، ہمارے خون نے، ہمارے شہداء کے خون نے اسی عزاداری کو 365 دنوں پر محیط کر دیا۔ لبیک لبیک لوگ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 365 دن عزاداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ شہداء کے خون کا صدقہ ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی، فتح ہوئی؟ بھائی اسی کو تو روکنا چاہ رہے تھے کہ مجلس نہ کرو، ماتم نہ کرو، وہ اور بڑھ گیا۔ تو شہداء کا خون دے کر بڑھایا ہے نا بھائی، شہداء کا خون دیا تو 68 دن سے کہاں تک چلا گیا معاملہ؟ 365 دن عزاداری ہو رہی، کوئی دن باقی نہیں بچا۔ ان احمقوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے دشمنوں کو، انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جتنا مارو گے، جس کام کے لیے مار رہے ہو، اتنا ہی وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اتنا ہی بڑھتا گیا کہ نہیں بڑھتا گیا؟ آپ انصاف سے بتا دیجئے، میں کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا، میں کوئی آپ کو خوش کرنے والے جملے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ خوش ہو کے چلے جائیں یہاں سے۔ حقیقت پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ شہداء کے خون کے صدقے میں ذکر پھیلا یا سمٹ گیا؟ پھیل گیا نا بس۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ولایت علی کا سب سے زیادہ ذکر کہاں سنتے ہو بھائی؟ کہاں؟ مصائب تو میں چند منٹ کے پڑھتا ہوں، میں کیا سبھی چند منٹ کے پڑھتے ہیں؟ باقی وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ خدا کے بندو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب و شتم ہوتا تھا نا ممبروں سے علی پر، حسین کے بابا پر۔ حسین نے یہ نقشہ جنگ کا تیار کیا تھا، یزید نے نہیں۔ ہر میدان جنگ سے بچ جانے والے بنی امیہ، حسین نے نقشہ تیار کیا تھا کہ جو میدان میں تیار کر رہا ہوں، اس میدان سے تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ میرا ہی جملہ ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ تکرار کر دوں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ حسین کو گھیرا تھا کربلا میں عمر سعد کے لشکر نے، غلط کہتی ہے دنیا، غلط کہتا ہے مورخ، غلط کہتا ہے محدث، غلط کہتا ہے مفسر۔ کیا مجال بنو امیہ کی کہ علی کے لال کو، فاطمہ کے لال کو کوئی گھیر لیتا؟ یہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے جو کربلا میں بنی امیہ کو دفن کر رہا ہے۔ یہ حسین علی کا لال ہے جو کربلا میں یزیدیت کو گھیر رہا ہے کہ ہر جگہ سے بچ گئے ہو، یہاں سے بچ کر جانے نہیں دوں گا۔ قیامت تک کے لیے لعنت کا طاق بنی امیہ کے گلے میں ڈال دیا حسین نے۔ اب چیختے پھرو، چلاتے پھرو، کچھ نہیں ہوتا تمہارے چیخنے چلانے سے۔ یہ کام ہے مشیت کے جو ہو گئے، وہ قیامت تک یہ جاری و ساری رہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہ کیا بدلہ لیا حسین نے؟ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے۔
ایسا ہی ہے نا؟ سب سے زیادہ میرے مولا کے فضائل کہاں بیان ہوتے ہیں؟ مجلس حسین۔ اب میں نے کیا کہا کہ ولایت کی جنگ ہے جو لڑی ہے حسین نے، تکمیل دین ہوئی تھی غدیر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہوئی تھی؟ تکمیل دین، دین مکمل ہوا تھا۔ اس دین کی حفاظت کہاں ہوئی؟ کربلا تحفیظ دین کا نام ہے، حفاظت دین کا نام۔ علی سے دین مکمل ہوا، اعلان ولایت پہ دین مکمل ہوا۔ کربلا میں حسین نے حصار کھینچا، حفاظت کی، قیامت تک کچھ نہیں ہوتا اسلام کو، اور حسین کا ہی بیٹا آئے گا تو دین کا غلبہ ہوگا۔ ایک حصہ باقی رہ گیا، بس آخری حصہ باقی رہ گیا، غلبہ دین۔ تکمیل دین ہو چکی، تحفیظ دین ہو چکی، تغلیب دین باقی ہے، غلبہ دین باقی ہے، تسلسل ہے، تسلسل، سب ولایت کا تسلسل ہے۔ ہمیں اکیلا کرنے کے خواب دیکھنے والے، بڑے غرور اور تکبر سے جملے ادا کرنے والے کیسا کر دیں گے کہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے والا نہ ہو۔ آج بلوں میں چھپتے پھر رہے ہیں، آج خود اکیلے ہو گئے، پوری دنیا ان سے برات کا اعلان کر رہی ہے۔ بابا جس سے وہ جو کہ دل میں بے شک وہ ہیں، مگر سامنے کہتے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہاں نہیں، پوری دنیا میں، بلکہ جس نے بنایا تھا نا آل سعود نے، اس کے مفتی کو بھی فتویٰ دینا پڑا، اس کو بھی کہنا پڑا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کو جس نے مال خرچ کیا اربوں ڈالر، دیکھا کہ یہ تو ادھر ہی آ پڑے، ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، دوسرے کے لیے گڑھا کھودو گے تو یوں ہی گرو گے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جو آگ ہمارے لیے لگائی جا رہی ہے بے فکر رہو، تمہیں خود بھی اس میں جلنا پڑے گا، ہم تو نکل جائیں گے، اور نکل گئے۔ ہماری تو ایک نسل جوان ہو گئی، ہمارے معصوم بچے آج بھی اپنے ماں باپ کی گود میں آغوش میں بیٹھ کے اسی طرح مجلس میں بے خوف و خطر بیٹھتے ہیں۔ ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہم اسی طرح شان سے سر اٹھا کے جیتے رہے ہیں صدیوں میں، اور جیتے رہیں گے جب تک یہ زمانہ جاری ہے۔ ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، جہاں بھی ہیں سرخرو ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں، پیٹھ تو نہیں دکھائی۔ آج پہلی محرم آ گئی، کتنے سخت محرم گزر گئے، نہیں گزر گئے؟ کیا ہوگا بھائی؟ مجلس کے آغاز میں جو پیغام دیتا ہوں ہمیشہ بیچ میں سن لیجئے، کیونکہ شروع میں بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ کیا ہوگا؟ گھروں سے نکل آئے نا، محرم شروع ہو گیا، کیا ہوگا؟ ہر سال محرم آتی ڈرائے جاتے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالات خراب ہے۔ کیا خراب ہے بھائی؟ کیا ہو جائے گا؟ خون کی ندی بہہ جائے گی تو بہہ گئی، کیا ہو گیا ہمارا؟ بہتی رہی، کیا ہو گیا ہمارا؟ ہم وہیں ہیں۔ جب محرم شروع ہو گیا تو ہم میدان کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اب ہمیں کائے کا ڈر ہے؟ اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈر اور خوف اس وقت ہوتا جب ہم یہ سمجھتے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یا آپ یہ سوچتے کہ بھائی ہم ہی نہیں ہوں گے تو عزاداری کیسے ہوگی، یا میں یہ سوچوں گا میں ہی نہیں ہوں گا تو مجلس کون پڑے گا۔ خدا کے بندو، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ تمہارا مسئلہ ہے، تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ معاملہ ہمارا تمہارا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ولی اور والی یعنی اللہ اور محافظ ولایت حسین کا معاملہ ہے۔ آپس میں وعدہ عہد و پیمان ہے، اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے، اللہ اس کے ذکر کو زندہ رکھے گا۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ کسی کو ذکر کرنے کے لیے، کسی کو ذکر سننے کے لیے چن لیا، تو سعادت ہے ہماری، ہے کہ نہیں؟ لہذا اطمینان رکھیے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا؟ دھماکے ہوں گے، ہو جائیں، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں اور ہو جائیں گے، ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کربلا میں ایک دن میں 2,000 شہید ہوئے، کاظمین میں ایک دن میں بلاسٹ ہوا 2,000 شہید ہو گئے، کیا ہو گیا؟ وہاں جلوس رک گئے، وہ ماتم مجلس رک گیا، کیا ہو گیا؟ یہاں اتنے دھماکے ہوئے عاشور کو، وہ 40 کو، اس کے علاوہ نامعلوم کیا کیا، مسجد حیدری، مسجد رضا اور کہاں کہاں سب کچھ ہوتا رہا، کیا رک گیا کچھ؟ مجلس رک گئی؟ ماتم رک گیا؟ نہ بابا نہ،
میرا آپ کا معاملہ ہے ہی نہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا معاملہ ہے کچھ اور، کسی اور کا معاملہ ہے۔ عبد و معبود کا عہد و پیمان ہے، یاد رکھو۔ لہذا حسین نے جو جنگ لڑی ہے وہ ولایت کی جنگ ہے کربلا میں۔ ایک پہلو، تمام پہلو نہیں کہہ رہا، کیونکہ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا کربلا کی تفسیریں بھی بڑھتی اور نئے نئے مفہوم سامنے آئیں گے۔ ولایت علی کی جنگ ہے، وعدہ ہے حسین کا، تم میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہو، اب قیامت تک کے لیے ممبر دوں گا، ایسا ممبر دوں گا، تمہارے پاس تو چند سال رہے گا نا یہ ممبر جس سے تم میرے بابا پہ سب و شتم کرو گے۔ تو جعلی چیز جعلی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ سے اپیل کی ہے کسی نے کہ بھئی آپ سے خدا کے نام پر اپیل ہے، جلوس میں آ جانا 9 محرم کے؟ آپ سے کبھی کسی نے اپیل کیا آپ کو اللہ رسول کا واسطہ عاشور کے جلوس میں آ جانا؟ کسی نے کی تو بتا دیجئے مجھے۔ کسی عالم نے، کسی مرجع نے، کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے، کسی انجمن نے کہ ابھی اپیل کہ بھائی اللہ رسول کا واسطہ چہلم کے جلوس میں آ جانا؟ نہیں، کسی نے اپیل کی؟ کیوں؟ یہاں اپیلوں پہ کام تھوڑی چلتا ہے بھائی، یہاں اپیلوں پہ کام نہیں چلتا۔ نہ آنے والا نہ آیا، مجھے کیا پڑی ہے؟ کبھی عاشور کو آپ نے کسی سے پوچھا کہ فلانا نہیں آیا، فلانا کیوں نہیں آیا، فلاں آپ کو اپنے ہوش نہیں کسی کا، کیا بھائی کوئی آئے نہیں آئے، میں آ گیا، میدان میں کھڑا ہوں عاشور کے میدان میں۔ تو خدا کے بندو، ایک دن تم مناتے ہو، ایک دن اللہ منواتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی سے ضرورت نہیں ہے کہنے کی یہ کر لو وہ کر لو، اپیل کر لو، ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ جس کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہ ہو۔ ہاں میرے گھر میں مجلس ہوگی تو ضرور گزارش کروں گا، بھائی آپ سے گزارش ہے میرے گھر پہ مجلس سے آ جائیے گا۔ وہ گھر پہ چاہتا ہوں کچھ مومنین جمع ہو جائے، میری امام بارگاہ میں، میرے محلے کی امام بارگاہ میں مجلس حسین ہے، بھائی آ جائیے گا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اب آپ سے بھی مجھے ایک بات کرنی ہے، 2 ٹوک، اچھا لگے یا برا لگے آپ کو۔ برسوں سے میں سن رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا کہ جنگ کا بائیکاٹ کرو، جنگ کا بائیکاٹ کرو۔ یہ جنگ جو ہے بڑا کمینہ اخبار ہے، دشمن اہل بیت ہے، دشمن تشیع ہے، اور اب تو اس کا ملک سے دشمنی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ ہمیشہ سے سنتے چلے، اور ہم سے لوگ کہتے تھے آپ لوگ اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیوں نہیں کرتے جنگ کے؟ اور پھر وہ کہتے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس ملعون کا ایک چینل بھی آ گیا جیو نام سے، اور جو تماشے بازی انہوں نے لگائی ہے، دہشت گردی پھیلانے والا یہ چینل، دہشت گردوں کو ہیرو بنا کے پیش کرنے والا یہ چینل، دہشت گردوں کے انٹرویوز، دہشت گردوں کی خبروں کو ہائی لائٹ کر کے آگے بڑھا کے جتنی قسم کی فتنہ پرستی ہو سکتی تھی، فتنہ انگیزی، وہ اس نے کی، اس اخبار نے بھی، اس کے چینل نے بھی، جنگ نے بھی اور جیو نے بھی۔ فرقے وارانہ فسادات، لسانی فسادات، جتنے قسم کے ہنگامے یہ کرا سکتا تھا، گزشتہ 44 سال کا تو میں گواہ ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ یہ ہر چیز کا 44 سال کا گواہی کہ میری عمر 44 سال نہ سمجھے گا، میں اس سے کہیں زیادہ ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہوش کی باتیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا جب مجھے ہوش، آپ کہیں گے بڑا عمر چھپا رہے ہیں اپنی شکل سے، تو 55-56 کے لگتے ہیں، کہہ رہے ہیں 44 سال کا ہوں۔ تو یہ فرق ہے، شیعوں کو ایک ایک بات کھول کے بتانی پڑتی ہے، نہ باہر جا کے تبصرے کرنے میں ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب سمجھ میں آئی کہ 44 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، اس نے کوئی موقع شیطنت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور لوگ ہم سے کہتے تھے اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا بائیکاٹ۔ اب جب بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا تو اب کسی کو چین نہیں آ رہا کہ جب تک اس میں نام نہیں آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا، جب تک اس میں خبر نہیں لگے گی، جب تک اس میں اشتہار نہیں لگے گا، سوائے 2-4 لوگوں کے جو پابند ہیں اپنے عہد کے اور مرتے دم تک پابند رہیں گے۔ اگر اس زبان سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا نا تو دوبارہ آپ حسن ظفر کے گھر میں جنگ اخبار نہیں دیکھو گے، اور مہینوں ہو گئے، کیونکہ ہم نے اعلان کیا تھا۔ اگر ایک بار بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تو کوئی اس میں اشتہار نہیں لگا سکتا، ہمارا کبھی نہیں لگا جتنے مہینے ہو گئے ہمیں اعلان کیے ہوئے۔ اور سلام کرتا ہوں ان بعض علماء کو، بڑے بڑے علماء کو، کہ جنہوں نے یہی روش اپنائی کہ نہیں دینا اس کو۔ لوگ کہیں گے آپ کے ایک کے نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے کچھ نہ ہو،
لیکن آگے چل کر لوگ کہیں گے نا کہ ہاں بھائی 2-4 لوگ تو تھے ایسے جنہوں نے زبان کی پابندی کی ہے، اب کسی کو چین ہی نہیں آ رہا اشتہار دیے بغیر۔ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ دشمن ہے تمہارا۔ اس مجلس کا اشتہار نہیں آیا نا اس اخبار میں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں؟ یہ مجمع کیسے آ گیا بغیر اشتہار میں؟ جنگ میں تو اشتہار نہیں ہے سر کا۔ ہمارے ٹرسٹیوں نے کم از کم اس معاملے میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ہم نے کہا بھائی اس میں نہیں لگے، ان کا نہیں لگے گا۔ IRC والوں کو ہم نے کہا ہمارا اشتہار جنگ میں نہیں لگے، نہیں لگے گا۔ رضا خان نے جہاں پڑھا ہم نے کہا نہیں لگے، ان کا نہیں لگے گا۔ تو کیا مجمع وہاں نہیں ہوا یا یہاں کم ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا پریشانی ہے کہ جب تک اس کو پیسہ نہیں دے یہودی کو، اس سے بھی بدتر اس نے کتنی دشمنی کہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، نہ بلائے نہ لگاؤ، لگوانی بھی نہیں ہے اس میں۔ اتنا ساتھ نہیں دے سکتے کہ اس ملعون کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا اور پوری قوم برسوں سے یہی بات کر دی، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ۔ اب کسی کو چین نہیں آ رہا۔ پڑھنے والوں کو نام چاہیے، پڑھوانے والوں کو نام چاہیے، انجمنوں کو نام چاہیے۔ کس لیے اپنا پیسہ وہاں لٹایا جائے؟ ہماری مجلسوں کے اعلان ویسے سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پڑھتے لوگ، اپنے طور پہ اعلان کر دیجئے، اشتہار لگا دیجئے، پینافلیکس لگ گئے، سب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو جاتے نہیں ہے، اس میں ضرور لگنا چاہیے۔ کیوں لگنا چاہیے؟ ہمارے تو نہیں لگے۔ کون سا مجمع کم ہو گیا؟ کیا کتنی کمی آ گئی لوگوں میں؟ کیا ہو گیا؟ اور ابھی جو اتنے مہینوں سے پڑھ رہے ہیں مجلسیں کی نہیں پڑھ رہے تھے کیا آپ؟ مگر کہا ہوا تھا نہیں لگے گا، اس میں نہیں لگے گا کیونکہ اس زبان سے کہا ہے۔ زبان پابندی تو کرو، عہد و پیمان ہے، عہد و پیمان ہے۔ لہٰذا جو ہمارا دشمن ہے اتنا سا کام جب نہیں کر سکتے، اس میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے کہ کہہ دیں کہ بھائی نہیں دینا اشتہار، کروڑوں روپے ہم سے کماتا ہے ملعون سارا سال، اور سارا سال ہم سے دشمنی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس کی میں اپیل کرتا ہوں، مجلس کی اپیل نہیں کر رہا کہ بابا اتنا تو ساتھ دے دو کم از کم، کہ جب ایک موقع ہے اور یہ نہ سوچو کہ چلے گا نہیں چلے گا، ہمارے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا، تو معذرت کے ساتھ جو یہ کہتا ہے کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہم چند لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، بہت معذرت کے ساتھ نظر میں رکھنا تاریخ کو۔ یہی کہتے تھے کچھ لوگ کوفے میں کہ کوئی تو ساتھ ہے نہیں، ہم چند لوگ ساتھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن جن چند لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ نے کیسا مقام دیا انہیں، کیسی عزت دی انہیں، یاد ہے؟ وہی تو پڑھ رہا ہوں میں، ثابت قدم رہے چند لوگ، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ جیسا گزارش کروں گا احباب سے، یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے، نہ دو اس کو اشتہار، نہ خریدو، کیا ہو جائے گا؟ اب چینل خبریں ساری آتی ہیں۔ ایک بار علامہ رشید ترابی صاحب نے کیا تھا نا اعلان، یاد ہے نا، کہ قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے قدموں میں بیٹھے، ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں یہ بک جائے کسی اور اچھے آدمی کے پاس چلے، ہم چاہتے ہیں ختم، اس کو سزا ملے، اس کو پتہ چلے کہ کسی قوم، وہ بھی قوم غلامان حیدر کرار سے دشمنی لے کے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، نہ کریں، نہ خریدیں جائیں، نہ دیں اس کو اشتہار۔ کس لیے پیسے دے رہے ہیں اپنے؟ خوش ہو رہا ہے، بغلیں بجا رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو، میرے اخبار میں اشتہار لگے بغیر یا میرا اخبار پڑھے بغیر تو ان کی صبح ہوتی نہیں۔ اس کا یہی دعویٰ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں کی صبح نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، ہماری صبح تو ہو یا نہ ہو، تیری شام ضرور کر دیں گے انشاءاللہ، ہم یہاں فکر نہیں کریں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ تو بس سمیٹتا ہوں بیان، بس جو عرض میں کرنے کا مقصد تھا کہ بس وہ تکمیل دین اور یہاں حفاظت دین۔ کتنے افراد آئے حسین کے ساتھ؟ 72 ہے نا، اسے زیادہ نہیں۔ کچھ اور لوگ جو واقعہ کربلا سے پہلے یا بعد میں شہید کر دیے گئے، 103، 105، طویل ترین روایت میں ہے 189، 189 شہداء کی فہرست ملا کے سب، لیکن 72 عرف عام میں جو کربلا میں لڑ کر شہید ہوئے، ان کی تعداد کتنی کہی جاتی ہے؟ 72 عرف عام میں۔ تو یہ 72، مگر آج پہلی تاریخ کو میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں مسائل، کئی دن ایسے ہوتے ہیں، لیکن آغاز میں چاہتا ہوں بچوں سے، وہ یہ معصوم بچے جو مجلسوں میں آتے ہیں نا، آپ کی گود میں بیٹھیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آگے بیٹھیں، اور میں کبھی بھی اس بات پہ اعتراض نہیں کرتا کہ بچوں کو آگے کیوں بٹھایا، بلکہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو آگے بٹھاؤ۔ جب تک یہ بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں نا، آپ کا مستقبل محفوظ ہے، تشیع کا مستقبل، بے خوف ہے بچے، کوئی خوف نہیں ہے،
کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. مجلسیں جب تک بچوں سے آباد ہیں آپ کا مستقبل محفوظ ہے. اس لیے میں بچوں کو مجلس میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ ہمارا مستقبل تابناک ہے. اسی لیے خاص طور پر ان بچوں کو مخاطب کر کے پڑھتا ہوں آج کے مسائل. یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں صرف بڑے تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا کردار ادا کیا, چھوٹے چھوٹے بچے. اور یہ پہلی تاریخ مخصوص ہوتی ہے ہماری فرزندان مسلم کے ساتھ. بے کس, یتیم, بے یار و مددگار, غریب الدیار, غریب الوطن, جن کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی کوفیوں نے پہلے محبت کا یقین دلایا, محبت کے نعرے لگائے, اور جب میدان مشکلات سامنے آیا, جب مصائب سامنے آئے, جب اس وقت کا طاغوت اپنی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا, ڈر گئے, دبک گئے, سہم گئے, گھروں میں گھس گئے, اور سفیر حسینی اکیلا رہ گئے. پکارتا رہ گیا, ابھی کل تو تم میرے ساتھ تھے, ابھی صبح تک میرے ساتھ تھے, ابھی تم میرے پیچھے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے, یہ ہوا کیا؟ میں نے کون سی نئی بات کی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ راہ حسینی ہے, میں حسین کا نائب ہوں. اور میں نے کیا کیا؟ اس مسلم کو شہید کر دیا, اس کے معصوم بچے زندان میں قید کر دیے گئے, رہائی کا کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے. یہی دونوں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس سے تو گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے, کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. زندان بان سے بات کرتے ہیں, تعارف کراتے ہیں اپنا, شاید اس کے علم میں نہ ہو کہ ہم کون ہیں. اور ایسا ہی تھا, داروغہ زندہ کو نہیں معلوم تھا. وہ تو یہ حکم تھا کہ ان بچوں کو زیر زمین زندان میں ڈال دیں, اور ایک وقت ان کو بس شام کو کھانا دیا جائے, اور کسی وقت. جب شام کو وہ حسب دستور کھانا لے کر آیا تو بچوں نے روک لیا, بھائی ایک بات سنتا جا, ٹھہر جا. رک گیا, کیا بات, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوں, صبح شام گواہی دیتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. پھر کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کہا نہیں, یہ پوچھ رہے تھے تو مسلمان ہے. کہا مسلمان ہوں الحمدللہ. یہ بتا کیا ان کے بھائی علی کو بھی پہچانتا ہے؟ کہ تم علی ابن ابی طالب کی بات کر رہے ہو نا, رسول کا بھائی بھی ہے, داماد بھی, میرا سید و سردار ہے, میرا مولا, میرے دل میں علی کی محبت ہے. اور ہمت بڑھی. کہ جعفر طیار کو پہچانتا ہے؟ ہاں, کیوں نہیں پہچانتا, وہی تو جعفر ہے جس کے بازو قلم ہو گئے تھے اور جسے اللہ نے 2 پر دیے جن کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے, اس لیے جعفر طیار. کہ عقیل کو بھی پہچانتا ہے؟ کہ تم یہ سب نام کیوں لے رہے, تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ کب خانواد رسالت کے چشم و چراغ ہے مسلم بن عقیل کے یتیم. کوفیوں نے بے وفائی کی ہے ہمارے ساتھ, ہم پر احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے, آزاد کر دے, جتنا انعام چاہے گا اپنے چچا حسین سے دلائے. اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ واقع کربلا ہو گیا ہے, مگر سمجھ گیا زندان بان کے بچوں کو علم میں ہی نہیں ہے کہ واقع کربلا ہو گیا. بچوں کو نہیں بتاتا, کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا. بیٹھ گیا, قدموں میں سر رکھ دیا, شہزادو, آقا زادو, تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں رہا کرتا ہوں, تم آزاد ہو, دروازہ کھول دو, جاؤ. مگر دھیان رکھنا, صبح سے پہلے کوفے سے باہر نکل جانا. اگر دن کی روشنی ہو گئی پھر تم ضرور پکڑ لیے جاؤ گے اور قتل کر دیے جاؤ گے. دونوں شہزادے شکریہ ادا کر کے چلنے لگے, دامن تھام لیا, ٹھہر جاؤ. دونوں شہزادوں کو روک لیا, کہا دیکھو اب میں قتل کر دیا جاؤں گا, اب میں مار دیا جاؤں گا تمہیں آزاد کرنے کے بعد, مگر ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے. یہ ہوتے ہیں دلیر لوگ, یہ ہوتے ہیں غیرت مند لوگ, یہ وہ جو حمیت ہوتی ہے جن ہمیں مار دیا جاؤں گا, کوئی پرواہ نہیں, میں قتل کر دوں, جو مگر وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو. اتنا یقین ہے اسے ان بچوں کی شفاعت پر, حق شفاعت, اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ تھاپ کر دونوں بچے کہتے ہیں جا تجھ سے وعدہ رہا, جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بغیر. دونوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, چھوڑ دیا, بچے نکل گئے.
مگر تقدیر میں کچھ اور ہے. رات بھر بھٹکتے رہے, ناکے لگے ہوئے, پابندیاں ہیں, نہیں نکل سکے. فجر کا وقت ہوا, ایک درخت کے نیچے سناٹے میں نماز پڑھے, درخت میں چڑھ گئے, اپنے آپ کو چھپا لیا. ذن حارث کی کنیز آئی, جوہر میں پانی بھرنے کے لیے دیکھا, پانی میں 2 چاند چمک رہے. حیرت سے دیکھتی ہے درخت کی طرف. میں نے اسے حسین چہرے اس سے پہلے کبھی کوفے میں نہیں دیکھے. بچوں مت ڈرو, نیچے اتر آؤ, امان ہے تم کون ہو, کہاں سے آئے؟ بچے کہتے مومنہ ہم پہ احسان کر دے, ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے. ان کوفیوں نے بے وفائی کی ہے ہمارے بابا کے ساتھ, ہمارا بابا قتل کر دیا, ہم قید میں تھے, ہمیں مدینے کے راستے پر ڈال دے. گھبرا کر کہتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے, تم نکل نہیں سکتے. میری مالکن محب اہل بیت کہ چلو میرے ساتھ, کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. جلدی جلدی بچوں کو لے کر آتی ہے, اپنی مالکن کو بتاتی ہے. زوجہ حارث جو دل میں اہل بیت کی محبت رکھتی ہے خوش ہو گئی. شہزادوں کو نہلا دھلایا, نئے کپڑے, نیا لباس. کب سے زندان میں تھے بچے, غذا بنا کے اپنے ہاتھوں سے دے رہی کہ ابھی اطمینان رکھو, تم محفوظ جگہ پر آ گئے ہو, اب بے فکر ہو جاؤ, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی خوف نہیں. کل ایک قافلہ جانے والا ہے, اس میں چھپا کر تمہیں مدینے بھیج دوں گی. دن بھر بچوں کی خدمت کی. جب سورج ڈھل گیا, شام ڈھل گئی, اب بچوں کے کوٹری میں لائی کہ بچوں مجھے معاف کر دینا, رات بھر اس کوٹری میں گزار لو, کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے, کچھ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا. ایسا زمانہ تھا کہ ایک گھر میں لوگ ہوتے تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مخبری کون کر رہا ہے. خدا بچائے ایسے زمانے سے کہ جب ایک گھر میں ہی لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ کون مخبر ہے, کون خبریں دینے والا ہے, اندر کی باہر خبریں نکالنے والا ہے. کہا کہ کچھ پتہ نہیں, رات بھر یہاں گزار لو. تالا لگا دیا باہر سے, بچوں کو بند کر دیا. کہا اس کوٹری میں کوئی نہیں آتا, اطمینان سے سو جاؤ. بچے سو گئے. حارث دیر سے آیا, پوچھا آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کہتا ہے کہ مسلم کے دونوں بیٹے قید خانے سے فرار ہو گئے. ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے, سارا دن ڈھونڈتا رہا مگر ہاتھ نہیں آیا. کہا کہ کیوں؟ بچوں کے پیچھے پڑا ہے, اللہ رسول کی دشمنی بول لیتا ہے, چھوڑ اس کام کو. خیر کھایا پیا سو گیا. ادھر چھوٹے شہزادی کی ایک رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلی, بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے, بھیا اٹھو, بھیا اٹھو. بھائی اٹھا, کیا بات ہے؟ کہ بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے ابھی ابھی. پوچھتا ہے بڑا بھائی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ بھیا میں نے ابھی خواب میں رسول خدا زیارت کی. ہمارا بابا رسول خدا کی خدمت میں ہے, رسول پوچھ رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا رو رو کر کہہ رہا ہے کہ خدا کے رسول میرے دونوں بچے ظالم کی قید, ابن زیاد کی قید میں. خدا کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو, بس ابھی تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بھائیوں کو شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے. جب رونے لگے صدائے گریہ بلند ہوئی. حارث کی آنکھ کھلی, تلوار اٹھا کر کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ مومنہ گھبرا کر کہتی ہے کہ پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہیں. کہا نہیں, یہ آواز میرے اپنے گھر سے آ رہی ہے. تلوار لے کر اٹھا, اس کوٹری کی طرف آیا, قفل پہ تلوار ماری, تلوار سے قفل کو توڑا, ٹھوکر مار کے دروازے کو جب کوٹری میں داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لگ گئے. دیکھتے ہی غصے میں اس کا چہرے کا رنگ اور سیاہ ہو گیا اور اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا. چہرے پر ٹھوکریں, سر پر اور چہرے. اتنی ٹھوکریں ماری کہ دونوں بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے. عزاداروں بالکل یہی ہے, روایت میں ایسے ہی لکھا ہے کہ بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے, ان کی ناک سے ان کے کانوں سے خون جاری. جب بے پناہ تشدد کر چکا تو رسی سے ان دونوں کے پیر باندھے اور گھسیٹنا شروع کیا. چلاتا جاتا ہے کہ ضرور ماروں گا, سارا دن تمہارے پیچھے دوڑتا رہا, میرے گھر میں چھپے. مومنہ چلاتی ہے میں نے امان دی, جتنا انعام چاہیے لے لے, مہر بھی بخش دی, بچوں کو نہ مار, میں نے امان دی. نہیں سنتا کہ مجھے ابن زیاد کے خوشنودی منظور.
غلام اور بیٹے کو لے کر نہر پر آیا، غلام کو حکم دیا قتل کر دے دونوں بچوں کو۔ جیسے غلام قریب آیا، بچے پوچھتے ہیں کہ بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ چونک کر کہتا ہے کہ تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا۔ حیران ہو کر کہتا ہے تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو؟ کہا کہ ہاں، رسول ہمارے جد، علی ہمارے جد، جعفر طیار ہمارے جد، عقیل ہمارے جد، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے تلوار پھینکی، دوڑا، چھلانگ لگا دی نہر میں کہ یہ ظلم نہیں کر سکتا خاندان رسالت کے بچوں پر۔ بیٹے کو حکم دیا قتل کر دے۔ جو ہی بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر وار کیا۔ بیٹے نے تلوار پھینک دی، جھنجھلا کر آگے بڑھا، تلوار سے وار کیا، مومنہ بچوں پر گر گئی، مومنہ کے شانے پر زخم لگا تلوار کا، زخمی ہو کر ایک طرف گر پڑی۔ اب بچوں نے دیکھا کہ وقت شہادت آ گیا، کہتے ہیں بس اتنی مہلت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سب بچے سنو، معصوم بچے سنو، کیا پیغام دے رہے مسلم کے یتیم کا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس نے بڑے بھائی کی گردن پہ شمشیر کا وار کیا، سر تن سے جدا ہوا، ایک تھیلا ساتھ لایا تھا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا نہر میں۔ صفحے آپ پہ جسم ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدل بدل کر چلا کر کہا بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا۔ ابھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا تھا کہ اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کسانوں کا گزر ہو رہا ہے، دیکھا کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے، کوئی بیوی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس بیٹھی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ یہ کسان پوچھتے ہیں بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ وہ کہتی ہے ہاں، ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ یہ کسان نہر میں اترے، دونوں بے سر کے لاشیں نکالے۔ عجیب منظر دیکھا ان کسانوں نے کہ یہ بیوی کبھی ایک کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے۔ ان کسانوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تم نے میری مدد کی، مجھ میرے ساتھ نیکی کی، میں تمہاری شفاعت کی ضامن ہوں، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی۔ وہ کسان حیران ہو کر کہتے بی بی آخر آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی فرماتی ہے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادارو جانتے ہو اس روایت کو کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے یقین ہے اس پر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں ہر شہید کے سرحانے فاطمہ آئے، اکبر کے برچھی لگے فاطمہ موجود ہو، عباس کے شانے کٹے فاطمہ موجود ہو، علی اصغر کے تیر لگے فاطمہ موجود ہو، حسین کا گلا کاٹا جائے فاطمہ رونے کے لیے موجود ہو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور حسین کی ماں ان کا ماتم کر رہے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون